نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، ابھی دو بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ ان میں سے پہلا بچہ جو اسی مدرسے کا طالب علم ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اس نے جو دو آیتیں پڑھی تھی ان میں سے یہ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے سن لیں، آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے تو آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے مولانا جمال الدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات فرمائی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑے سے حضرات اکٹھا ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اذن واعیہ، بات سن کر دماغ میں لینے والے 5 آدمی ہیں وہ بہتر ہیں 5 لاکھ سے۔ 5 لاکھ کا مجمع ہے، سن کر کے ہو ہا کرتا ہوا چلا گیا اور کسی نے بات دماغ میں تو لی نہیں۔ لیکن اگر 5 ہی آدمی ہیں ان سے ایک بات کہی جائے، وہ سننے والے متوجہ ہونے والے کانوں سے سن کر دماغ میں اس بات کو لے لیں تو 5 لاکھ سے یہ 5 بہتر ہے۔ اس لیے یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، ہم تو اس کا چوتھائی 20-25 آدمیوں کے سامنے بھی اس ملک میں بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد ہے دین کا پیغام پہنچانا، جہاں تک آواز پہنچے۔
بعض مرتبہ ہم بات کہتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ کہیں سے کہیں تک بات پہنچاتے ہیں، یہی ایک مقصد ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک مجمع کتنا بڑا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ بات سننے والے سن رہے ہیں غور سے، یا ادھر سے داخل ہوا ادھر سے گیا، آمنے سامنے تو کام ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ برطانیہ میں 36 سال پہلے سے برطانیہ میں آ رہا ہوں، امریکہ میں تو ابھی 5-7 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے 36 سال پہلے برطانیہ میں سب سے پہلے آتا تھا۔ تو لندن میں ایک دوست ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ تک تو بات اندر جاتی ہے کان سے، پھر یوں جاتی ہے جیسے بادل جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب بات اندر جب تک جائے تو کہیں بھی بیٹھ کر کے تقریر سنا کر، اور پھر جب یوں جانے لگے تو میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ وہ بے تکلف دوست ہے۔ تو میں اس قصے میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ بات اگر یوں جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بات اندر جانی چاہیے، اور اندر جا کر کے گھر کرنی چاہیے، دماغ قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 2 قدیم ادارے ہیں مصر میں، جامعہ ازہر یونیورسٹی، اور دیوبند میں دارالعلوم دیوبند۔ ازہر 1150 سال پرانی یونیورسٹی، 3ری سینچری میں ازہر قائم ہوا۔ 1150 سال اس یونیورسٹی کو ہو گئے، اور دیوبند 140 سال پہلے قائم ہوا۔ دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں، وہ 1150 سال پہلے قائم ہوا۔ اور ازہر میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں؟ 80,000۔ ازہر میں 80,000 یونیورسٹی طالب علم ہے، اور دیوبند میں 3,000 عربی کے طالب علم، سب مجموعہ مل کر تو تقریباً 4,000 ہے، لیکن جو عربی پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ 3,000 ہے۔ تو کہاں 80,000 اور کہاں 3,000، کہاں 1150 سال اور کہاں 150 سال۔ اب آپ رزلٹ پر غور کیجیے، دنیا کے کسی لائبریری میں گھس جائیے، آپ کو 2-4 کتابیں کسی ازہری عالم کی ملیں گی، اور آپ دیوبند کے فضلاء کی اگر کتابیں دیکھیں گے تو ساری لائبریری بھری پڑی ہوگی۔ آپ پورے امریکہ میں ڈھونڈیں، شاید آپ کو 1، 2، 3، 4 ازہری عالم ملیں گے، اور اگر آپ پوری امریکہ کا جائزہ لیں تو آپ ہزاروں میں دیوبند کے فضلاء کو پائیں گے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ازہر یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے، جیسے علی گڑھ کی یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے۔ پڑھو اور پڑھ کر نکل کر اپنا پیٹ پالو۔ ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، علم حاصل کرو اور اپنی دنیا بناؤ، پیٹ پالو۔ ازہر علی گڑھ تو دنیا کی یونیورسٹی ہے، لیکن ازہر تو دینی جامعہ ہے، لیکن وہ ایک دانشگاہ ہے، وہاں سے جو پڑھ کر نکلیں گے وہ اپنی دنیا بنائیں گے۔
اور دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. دیوبند دانشگاہ نہیں، دیوبند ایک تحریک ہے اور ایک مشن ہے. وہاں سے جو پڑھ کر نکلتا ہے وہ دین کا درد لے کر نکلتا ہے اور دنیا میں جہاں تک پھیل سکتا ہے وہاں پہنچتا ہے اور دین کی داغ بیل ڈالتا ہے. یہ دیوبند میں اور ازہر یونیورسٹی میں فرق ہے. یہ دانشگاہ ہے، یہ تحریک ہے احیاء دین کی. دنیا میں دین اسلام کو زندہ کرو. ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں، اس مثال میں ذرا غور کرو. کوئی بھی آپ شاندار سے شاندار محل بنائیں، اگر آپ اس محل کی دیکھ بھال 100 سال تک نہ کریں تو 100 سال ہوتے ہوتے چھت میں مکڑیاں جالے بنا دیں گے اور وہ جالے سب لٹک آئیں گے. دیواروں پر جو پینٹ ہے وہ پھیکا پڑنا شروع ہو جائے گا، بہت سی جگہ سے اڑ جائے گا، دھبے پڑ جائیں گے. صحن جگہ جگہ اس میں گڑھے اور کھڈے پڑ جائیں گے. آپ کتنا شاندار سے شاندار محل بنائیں، یہ صورتحال اس محل کے ساتھ پیش آنی ضروری ہے. اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آخری دین کے ساتھ پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جب یہ صورتحال پیش آتی تھی کہ دین اسلام، جو اسلام حضور کا لایا ہوا دین نہیں، آدم علیہ السلام سے آسمان سے جو بھی دین نازل ہوا ہے وہ دین اسلام ہے. شریعتیں مختلف، یہ نوح علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں، آئین، کانسٹیٹیوشن اور شریعتیں مختلف ہے، لیکن دین سب کا ایک ہے، ریلیجن سب کا ایک ہے. وہ ریلیجن ہے دین اسلام. تو جب بھی اسلام کا پہلا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی تھی کہ چھت میں مکڑیوں نے جالے تن دیے، پینٹ پھیکا پڑ گیا، صحن میں جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے. یعنی اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نیا نبی مبعوث فرماتے. وہ نیا نبی آ کر کے اللہ کے دین کو رینیول کرتا تھا اور جیسا پہلے اللہ کا دین تھا اس کو صحیح حالت میں کر دیتا تھا اور لمبا زمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑ گیا تھا اس کو ٹھیک کر دیتا تھا. یہ اللہ کی سنت رہی ہمیشہ. اب دور آیا خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں اور لمبا زمانہ گزرنے سے جو اسلام کے محل میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو اب بھی پیدا ہوں گی. زمانہ گزرنے کے جو اثرات ہیں وہ اثرات تو اب بھی ہوں گے اور نیا نبی آ نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا، حدیث شریف میں ہے کہ 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو بھیجتے ہیں جو شخصیت دین کو رینیول کرتی ہے اور حضور جو دین لے کر آئے تھے اسی دین کو دوبارہ لوٹا کر لے آتے ہیں اور وہ جھاڑو لے کر وہ شخصیت آتی ہے اور چھت کو صاف کر دیے، سارے مکڑی کے جالے جھاڑ دیے، سب کلین ہو گئی چھت. ہاتھ میں ڈبا اور پینٹ کا ڈبا ہوتا ہے اور برش ہوتا ہے، جہاں جہاں دیوار کو اس نے دوبارہ کلر کر دیا اور دیوار تھی ویسی کی ویسی کر دی.
ساتھ میں تسلے میں مسالہ اور ہاتھ میں کرنی لے کر آتا ہے. صحن میں جہاں کھڈے پڑے ہیں وہ سب کھڈے بھر کر کے صحن بالکل صاف کر دیا. جیسا دین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور انسانیت کو سونپ کر گئے تھے، دین کو اس لیے اصلی حالت کی طرف وہ مجدد لوٹا دیتا ہے. مجدد والی حدیث آپ نے سنی ہوگی اور وہ یہی حدیث ہے. مجدد کی ضرورت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدد کی ضرورت کیا ہے. وہ ضرورت میں سمجھا رہا ہوں کہ کتنا بھی شاندار آپ محل بنائیں تو زمانہ گزرنے کے ساتھ اس محل کا نقشہ، اس محل کی صورتحال بگڑتی ہے، خراب ہوتی ہے. ریت رواج دین میں داخل ہو جاتے ہیں. لوگوں کی ریت رواج ہیں وہ دین کا جز بن جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں دین میں داخل کرتے ہیں اور وہ دین کا جز بن کر کے معروف ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں دین کی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دین کے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ دین کے سے لوگ خارج کر دیتے ہیں. یہ ایک لمبا زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ صورتحال ضرور پیش آتی ہے. محل کے ساتھ وہی صورتحال دین کے ساتھ بھی پیش آتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، آخری پیغمبر، قصر نبوت کی آخری اینٹ لگ گئی. اب قصر نبوت میں کوئی گنجائش نہیں. پر جو زمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑے گا وہ تو اب بھی بگڑے گا. تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 100 سال یعنی لانگ پیریڈ. 100 سال کے معنی ٹھیک 100 سال نہیں، اور پھر ہر جگہ کے 100 سال الگ ہوتے ہیں. ہر ملک پوری دنیا کے 100 سال نہیں، ہر علاقے کے ہر جگہ کے لانگ پیریڈ کے بعد جب دین میں کمیاں نہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخصیت کو اٹھا کھڑے کرتے ہیں جو دین کا اصلی حالت کی طرف دین کو پلٹتا ہے اور پلٹ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کو امت کے سامنے پیش کرتا. ایسا وقت جب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھت میں جو جالے لٹک رہے ہیں تو جھاڑ فانوس لٹک رہے ہیں، ان کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ تو چھت کی زینت ہے. یہ جو جھاڑ فانوس لٹک، حالانکہ وہ جالے لٹک رہے ہیں لیکن اس جالوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جھاڑ فانوس ہیں، چھت کی زینت کے لیے ان کو صاف مت کرو. مجدد کی مخالفت کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. دیوار پر پینٹ خراب ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ڈیزائن دیوار پر بنی ہوئی ہے، دوبارہ پینٹ مت کرو، یہ ڈیزائن ختم ہو جائے گی. صحن میں کھڈے پڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کھڈوں کو بھرو مت. یہ تو اس لیے ہے تاکہ چپل پھسل نہ جائے، آدمی گر نہ پڑے. ایسے ہمیشہ مخالفت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں تو دین کو صحیح حالت کی طرف نہیں جانے دیتے. میرے بھائیوں، میں نے فرق بتایا تھا کہ ازہر یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے. اسٹوڈنٹس کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ دنیا میں عزت کی روزی روٹی کما سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں. جیسے دنیا کی ہر یونیورسٹی کا یہی ایم، غرض اور مقصد ہوتا ہے. دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں سب کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ طلبا کو زیور علم سے آراستہ کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. لیکن میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند ایک دانشگاہ نہیں، ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. وہ مشن کس بات کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو اس کی اصلی حالت میں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیوبند نام اس کا ہے. دیوبند کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. دیوبند تو ایک شہر کا نام ہے، اس لیے کوئی مسلک نہیں ہے. دیوبند تو نام اس دین کو اس کی اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرنے کا ہے
یہ دین حضور لا کر صحابہ کو دے گئے، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، پھر سلسلہ پر سلسلہ یہ دین چلتا آیا، وہی امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر دیوبند کوئی بات کہتا ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن و حدیث کو اصلی شکل میں پیش کرنا یہی دیوبند کا مقصد ہے۔ لیکن فرض کرو کہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو دیوبند کی بات نہیں لی جائے گی، قرآن و حدیث کی بات لی جائے گی۔ قرآن و حدیث کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا یہی ایک تحریک ہے، اور اسے پوری دنیا میں لے کر کے ہمارے فضلاء کو چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھو، بعض درخت ہوتے ہیں ان کے تنے میں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور بعض درخت اتنے بڑے ہوتے ہیں، جیسے بڑ ایک درخت ہے پیپل، پیپل کو جانتے ہیں، اس کو ہندو پوجتے ہیں، اس پیپل کا ہسبینڈ ہے، پیپل وائف ہے، ایک ہی خاندان کے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھے تو ایک ہے نیل گائے اور ایک ہے گورخر، یہ نیل گائے اور گورخر یہ ہسبینڈ وائف ہے، لیکن گورخروں کا ریوڑ الگ چلے گا اور نیل گائیں الگ چلیں گی۔ جب کسی نیل گائے کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ نیل گائے وہاں جائے گی اور اس گورخر سے ملے گی، مگر یہ ہسبینڈ وائف ہے، گورخر اور نیل گائے ہسبینڈ وائف ہے، اور ایک ساتھ نہیں چلتے، الگ الگ، وہ الگ چل رہا وہ الگ چل رہا، ضرورت کے وقت ملتے۔ ایسے پیپل اور بڑ یہ ہسبینڈ وائف ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپل اور طرح کا درخت ہے، وہ اور طرح کا درخت ہے، حالانکہ وہ ایک طرح کے درخت ہے۔ تو بعض بڑ ایک ایک ہزار سال کے زمین پر موجود ہیں، اور اتنے بڑے ہیں بیگھا 2 بیگھے میں ایک ہی درخت پھیلا ہوا ہے، اور اسی میں شاخیں نکلتی رہتی ہیں، بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اتنا بڑا ایک تنا تو اٹھا نہیں سکتا، تو ان شاخوں میں سے پھر جڑیں نکلتی ہیں، مونچھیں نکلتی ہیں، اور وہ زمین میں جا کر پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ تنا بن جاتی ہیں۔ ایسے ایک مین تنا ہوتا ہے، باقی بہت سارے تنے بن جاتے ہیں اور درخت پھیلتا رہتا ہے۔ اور ایک درخت وہ ہے کہ وہ نارمل حالت میں کھڑا ہے، اس پر سے پھل پک کر کے گرتے ہیں، اور وہ گر کر کے اس کے بیج سارے جنگل میں پھیلتے ہیں، اور جگہ جگہ وہی درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل پک کر کے گر گیا، گر کر کے پھٹ گیا، پھر بارش آئی، ہوائیں آئی، انہوں نے بیج کو اڑایا، اور پورا جنگل بھر جاتا ہے اسی درخت سے۔ ازہر میں جو 80,000 طلبہ ہیں، اس کی شکل پہلی صورت ہے کہ اس کی کالج ہے، یہ کالج وہ کالج وہ کالج وہ کالج، ساری کالجوں کے مینجمنٹ ایک جگہ، اور اس تمام کالجز کے اسٹوڈنٹس مل کر 80,000۔ میرے بھائی دیوبند کی صورت حال یہ نہیں ہے۔ دیوبند ایک ادارہ ہے، ایک قصبہ ہے، ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک ادارہ ہے، 3,000 طالب علم پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ پھل پک کر کے گرتا ہے اور پھٹتا ہے تو ساری دنیا میں اس کے بیچ چلے جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں نئے درخت سے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو وہ قاعدے سے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں نہیں ہیں، قاعدے سے حقیقت میں، لیکن بیج تو وہیں سے اڑ کر کے آیا ہے۔ اور نیو یارک میں جگہ جگہ پر آپ کو جو ادارے ملیں گے دین کی اشاعت کرنے والے، یہ وہی بیج ہے، وہاں سے اڑ کر یہاں آئے، وہ پھل وہاں گرا، پھٹا، بیج نکلا، اور بیج کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی بھی خطے پر پہنچا دیا، اور وہاں آ کر کے نیو یارک میں ہمارے حضرت مفتی جمال الدین صاحب نے ایک ادارہ قائم کر دیا۔ یہ ادارہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، مستقل درخت ہے، مگر یہ بیج وہیں سے آیا ہے۔
بس اگر اس طرح سے جو دارالعلوم دیوبند کی پوری دنیا میں شاخیں ہیں، اگر ان کے طلباء پر لسٹ بناؤ گے تو لاکھوں میں جائے گی. وہ 80,000 میں ہے، یہ لاکھوں میں جائے گی. مگر اس کی نقشہ اور ہے، اس کے اپنے کالجز ہیں، اور ان کالجز کا مینجمنٹ ایک ہے، اور اس کے 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے یہاں ایک مینجمنٹ نہیں ہے. ایک درخت سے پھل پک کے گرے، وہ بیج کہیں سے کہیں پہنچے، اور وہاں جا کر دین کے ادارے قائم ہوئے، اور ان اداروں سے اللہ کے دین کا کام چل رہا ہے. تو ہمارے بچے نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھو، سنو. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مسلمانوں کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے؟ مسلمانوں کے حالات اس کی اجازت دیتے ہی نہیں. دنیا میں سبھی کام کرنے ہیں، کھیتیاں بھی کرنی ہیں، تجارتیں بھی کرنی ہیں، دوسرے کام بھی کرنے ہیں، ٹیکنیک کے کام بھی کرنے ہیں. تو مسلمان کا ہر بچہ مدرسے میں داخل ہو کر کے مولوی بن گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مسلمانوں کے حالات اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ سارے ہی بچے مسلمانوں کے. دیکھو ہمارے یہاں انڈیا میں پچھلے دنوں میں ایک کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے. اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ مکاتب اسلامیہ میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں. دارالعلوم نہیں، یہ جو جگہ جگہ مکتب ہیں، ان مکتبوں میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں. 96% بچے مکتب کی تعلیم سے بھی بے رہا ہے. یہ پورے ملک کا ایک ہندو کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے. اس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں کے جو بچے دارالعلوم، مدارس عربیہ اور مکتبوں میں، مسجدوں کے ساتھ جو مکتب ہیں، ان مکتبوں میں پڑھنے والے بچے 4% ہیں. آپ کہیں گے کہ مکتب تو جگہ جگہ ہیں، 4% کیسے ہیں؟ آپ اپنے ہی شہر پر ذرا نظر ڈال کر جائزہ لے لیں کہ مسلمانوں کے بچے مکتب میں کتنے پڑھنے آتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے بچے ہوئے جو مکتب میں بھی نہیں آتے. پھر یہ جو بڑے ادارے ہیں جن میں عالم بنتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، دارالعلوم ہیں، ان میں تو میرے بھائیوں 1% بچے بھی مسلمانوں کے نہیں آتے. 99.9 بچے نہیں آتے. 1,000 میں سے ایک بچہ آتا ہے. مسلمانوں کے بچے اگر 1,000 ہیں تو ایک بچہ مولوی بنتا ہے. اور شاید یہ بھی میں زیادہ تناسب بیان کر رہا ہوں، 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی بننے کے لیے نہیں آتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. مسلمانوں کے، مومنوں کے احوال اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر بچہ مسلمانوں کا مولوی بن جائے. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے مدرسہ قائم کرنے کے علاوہ. ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کوئی دھندا ہی نہیں، جو مولوی کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے، جو کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے. مدرسے دو طرح کے ہیں. ایک وہ مدرسے ہیں جو کمپلسری تعلیم ہوتی ہے، مکتب کی تعلیم. کہاں آج کمپلسری مسلمانوں کے ایک ایک بچے تک دین کی تعلیم کہاں پہنچی ہے؟ بس مکتب قائم کرنا تو علماء کی ذمہ داری نہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. رہے بڑے دارالعلوم جن میں پڑھ کر آدمی مولوی بنتے ہیں، وہ 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی نہیں بنتا. اتنی تھوڑی سی مقدار ہے. آپ امریکہ ہی پر نظر ڈالیں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا یہ شہر تو غنیمت ہے، لیکن امریکہ تو 50 اسٹیٹس کا نام ہے، اور ہر اسٹیٹ میں کم و بیش مسلمان ہیں. آپ پورے امریکہ میں اسٹیٹوں میں
گھوم کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں بچوں کو، مسلمان بچوں کو بنیادی تعلیم، بیسک نالج کہاں کہاں مل رہا ہے۔ نیو یارک میں اللہ کا فضل ہے کہ کئی مدرسے قائم ہو گئے، اگرچہ نقشہ اب بھی یہاں ہے، یہاں اب بھی محنت کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جگہوں کی صورتحال تو کچھ عجیب صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا آؤ، انڈیا میں ہزاروں دارالعلوم ہیں اور مکاتب اسلامیہ ہیں، مگر راجستھان میں چلے جاؤ 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں مانتے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھلانے والا بھی وہاں نہیں ہے۔ اب بھی انڈیا میں یہ حال ہے۔ بہرحال یہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کوئی کام نہیں ملتا، بکھٹ سے مدرسہ قائم کیا، چندہ کرنا شروع کیا، کیا سارے مسلمانوں کے بچے سب مولوی بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، اس کی فکر آپ کو ہے، اللہ کو ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ 5 پیسے دے دو، تو پھر کہیے آپ کے پاس تو مانگنے نہیں آئے۔ بہرحال قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے احوال اس کی اجازت دیتے ہی نہیں ہے کہ ہر بچہ مولوی بن جائے، ہر مسلمان مولوی بن جائے، ممکن نہیں ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بڑی جماعت میں سے کچھ حضرات اور پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر دیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بڑی جماعت ہے، جیسے نیو یارک ایک بہت بڑا شہر ہے، اس شہر میں سے کم 100-200 بچے تو کھڑے ہوں، 100-200 مسلمان تو کھڑے ہوں جو پورے دین کو سمجھ لیں اور عالم دین بنے، پورے دین کی حقیقت سمجھ لیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسلمان نیو یارک کے ہر مسلمان کا بچہ مولوی بن جائے، اخبار اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایسا تو ہونا ہی چاہیے کہ پورے نیو یارک میں سے 100-200 تو بچے کھڑے ہوں جو اٹھ کر کے سارا دین حاصل کریں، سارا دین سیکھیں۔ قرآن نے کہا ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہ کچھ لوگ جو کھڑے ہوں گے کیا کریں گے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کا سرسری علم نہیں، دین کی گہرائی میں اتر کر قرآن و حدیث کی صحیح تعبیر اور قرآن و حدیث کے صحیح مفاہیم اور قرآن و حدیث کے صحیح مطالب وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ ڈرائیں وہ، وارننگ دیں وہ، چوکنا کریں وہ، ہوش میں لائیں وہ، غفلت سے بیدار کریں وہ، جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اس میں اشارہ کیا کہ مقصد مولوی بننے سے دنیا سنوارنا یہ مقصد نہیں ہے، قوم کی واپس لوٹ کر وطن میں جا کر قوم کی خبر لینا، یہ مولوی بننے کا مقصد ہونا چاہیے، علم دین حاصل کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی مقصد سے یہ آیت کریمہ دیوبند کے بزرگوں کے پیش نظر رہی، اور پہلے دن سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ جو طالب علم نکلتا ہے وہ نکل کر اپنے گھر کا راستہ نہیں لیتا ہے، اللہ تعالی دنیا کے جس خطے تک چاہتے ہیں اس طالب علموں کو پہنچاتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر کے دین کی خدمت میں لگتا ہے۔ یوں 150 سال میں اللہ تعالی نے دین کی بہاریں پوری دنیا میں چلا دی۔
یہ وہ مضمون تھا جو میں نے بتلایا تھا کہ دیوبند ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے۔ دین کو صحیح سمجھو۔ حضور نے دین لا کر یہ نہیں دیا، حضور نے دین لا کر صحابہ کو سمجھایا ہے۔ اگر سمجھانا نہ ہوتا تو قرآن جیسے بارش ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہر کھیت میں بارش پہنچ جاتی ہے، قرآن بھی اللہ لٹکا دیتے ہیں، ہر گھر میں آ جاتا ہے۔ حضور کے وایا، حضور کے واسطے سے قرآن بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی نعمت نے ڈائریکٹ آتی ہے۔ دیکھو ہوا اللہ کی نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ بارش اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ رزق اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ وایا تھوڑی آتا ہے، ڈائریکٹ آتا ہے۔ ہیلتھ تندرستی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ کسی کے وایا تھوڑی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ تو دین یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کو نعمت کہا، تو یہ نعمت بھی ڈائریکٹ آتی ہے۔ نبیوں کو بھیجنا اور نبیوں کے ذریعے سے دین انسانوں تک پہنچانا، اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی ان کو سمجھانا نبیوں کا کام ہے، وہ نبی سمجھائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اتارا آپ کی طرف قرآن کریم کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن در حقیقت انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے، لیکن وایا رسول اللہ آیا ہے۔ وایا رسول اللہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ قرآن حضور لوگوں کو پہنچائیں بھی اور کھول کر سمجھائیں بھی۔ یہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ بھی قرآن کی غور و فکر کریں، کیونکہ حضور جو کھول کر سمجھائیں گے تو قیامت تک کے احوال احکام نہیں سمجھائیں گے۔ زمانہ جب بدلے گا اور زمانے کے نئے تقاضے سامنے آئیں گے تو امت کے مجتہدین اسی قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، حضور نے جو سمجھایا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ سب حضور نے قرآن کریم کو سمجھایا ہے۔ تو حضور کے سمجھانے کو اسوا بنا کر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہر زمانے کے مجتہدین اپنے زمانے کی ضروریات قرآن و حدیث میں سے نکال کر کے بیان کریں گے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ سوچیں قرآن کریم اور ہر زمانے کی ضرورتیں قرآن کریم سے نکالیں۔ اس سے کیا نکلا کہ قرآن حضور کے ذریعے اس لیے نازل کیا گیا کہ حضور قرآن صحابہ کو کھول کر سمجھائیں گے۔ یہ جو حضور نے صحابہ کو قرآن کھول کر سمجھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا ہے، تابعین نے تابعین کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں کان کھول کر سنو، آج بھی وہی دین مستند ہے جو جس کا سلسلہ سمجھنے سمجھانے کا حضور کے ساتھ جڑا ہوا، جس دین کے سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی دین مستند ہے۔ اور جس دین کے قرآن و حدیث کے سمجھنے کا اگر سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جڑا ہوا نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے طور پر اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے طور پر اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، تو یہ ایجاد بندہ ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین نہیں۔ ایک مثال
اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا ایک نعرہ ہے ماڈرن اسلام ہے. پوری دنیا میں لوگ ہیں، امریکہ میں کچھ زیادہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ماڈرن اسلام. بھائی ماڈرن اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن تو اولڈ ٹائپ کی کتاب، حدیثیں اونٹوں کے زمانے کی ہیں، پہاڑوں کے زمانے کی. 1400 سال پہلے کا قرآن بھی 1400 سال پہلے کا، حدیثیں بھی 1400 سال پہلے کی. تو ماڈرن اسلام لاؤ گے کہاں سے؟ کوئی ماڈرن قرآن نازل کرو، کوئی ماڈرن حدیث وجود میں لاؤ، پھر اس نئے قرآن میں سے ماڈرن اسلام نکالو، نئی حدیث میں سے ماڈرن اسلام نکالو. اس قرآن سے تم ماڈرن اسلام کہاں سے نکالو؟ یہ تو اولڈ ایج کا قرآن ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. یہ حدیث بھی 1400 سال پہلے نہ پڑھائی گئی. ماڈرن اسلام لاؤ گے کہاں سے؟ جو لوگ اسی قرآن میں سے اور انہی حدیثوں میں سے ماڈرن اسلام نکالتے ہیں، وہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھنے کا سلسلہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. وہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا سلسلہ نہیں ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں آیت کا، میں حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، یوں ماڈرن اسلام قرآن میں سے نکال رہا ہے، یوں ماڈرن اسلام حدیث میں سے نکال رہا ہے. اگر یہ ماڈرن اسلام اس قرآن اور حدیث میں سے نکل سکتا ہے تو آج کیوں نکال رہا ہے؟ 1400 سال تک کسی نے کیوں نہیں نکالا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث میں ماڈرن اسلام نہیں ہے. یہ تو جو نکال رہا ہے اس نے اپنی آنکھوں پر پیلا چشمہ چڑھا دیا. تب ہر آیت پیلی دکھتی ہے، ہر حدیث پیلی دکھتی ہے. لال چشمہ چڑھا دیا تو ہر آیت لال دکھتی ہے، ہر آیت حدیث لال دکھتی ہے. چشمہ اتار اور پھر دیکھ قرآن میں کہاں ماڈرن اسلام ہے، حدیث میں کہاں ماڈرن اسلام. میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ دیوبند نام اس دین کا ہے جو اللہ نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے، اور حضور کو صحابہ کو سمجھایا ہے اور سکھلایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، پوری تفصیل سے سمجھایا ہے. پھر صحابہ نے اگلی نسل کو، اگلی نسل نے پھر اگلی نسل کو، یہ سلسلہ جڑا ہوا آ رہا ہے. بس وہی اللہ کا نازل کیا ہوا دین. اور میں نے کہا کہ ہر زمانے میں بہت سی تبدیلیاں، زمانہ لمبا گزرنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. ان تبدیلیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک لانگ پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ مجددین بھیجتے ہیں دین کی تجدید کر. اب سمجھو، مجدد ہمیشہ 1% ہونا ضروری نہیں، اور ساری دنیا کے لیے 1% ہونا بھی ضروری نہیں. آپ غور کیجئے، آج تو ساری دنیا ایک فیکٹری بن گئی، ایک گھر بن گیا، لیکن آج سے پہلے کمیونیکیشن اتنا عام نہیں ہوا تھا. ذرائع ایک جگہ سے دوسری جگہ، مواصلات کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں ہوتے تھے. تو ساری دنیا کو ایک لمبے عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ کوئی وزیر اعظم ہے اور وہاں بھی انسانی آبادی ہے یا نہیں. تو اس زمانے میں ساری دنیا کے لیے ایک مجدد کیسے آئے گا اور کیسے کام کرے؟ زمانے میں ہر جگہ کے الگ الگ مجدد آتے. اسی طریقے ہر علاقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے الگ الگ مجدد آتے تھے. معلوم ہوا کہ مجدد 1% ہونا ضروری نہیں ہے، مینی پرسن بھی مجدد ہو سکتے ہیں. اب اس بات کو سمجھ لو کہ اس دور آخر میں دین کی تجدید کا کام اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے لیا ہے. دارالعلوم دیوبند دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. دارالعلوم کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، دارالعلوم کا کوئی نام نہیں ہے. دارالعلوم تو قرآن اور حدیث کا جو حضور کے زمانے سے سلسلہ اس کے مطلب کا رہا ہے، اس خالص مطلب کو، اس پیورٹی کے ساتھ، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص اس دین کو امت کے سامنے پیش کرنے کا نام دیوبند ہے. اور یہ ساری دنیا میں جو دارالعلوم پھیلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہیں، جیسا کہ آپ کا جمال صاحب کا ادارہ ہے، دوسرا ہمارے دوست
قرآن و سننا ہے اور معلوم ہے کون کون ہے، بفولوں میں بڑا معلوم ہے. یہ اس درخت کے بیج ہیں جو پھل پک کر گرا اور وہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر وہ بیج ساری دنیا میں بکھر گئے اور جگہ جگہ وہ نئے درخت اڑ گئے. تو اگر یہ باقاعدہ برانچز نہیں ہیں، شاخیں نہیں ہیں، دیوبند کی شاخیں نہیں ہیں، اگر یہ بھی غیر رسمی شاخیں ہیں، یہ اسی درخت کے اگے ہوئے بیج ہیں. تو اللہ شانہ والوں نے یہ مضمون بیان کیا کہ ہر مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے یہ تو ممکن نہیں. لہذا ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ کھڑے ہونے چاہیے. یہاں رک کر ایک مضمون سمجھو. انڈیا کے مولوی ساری دنیا میں ہر جگہ کی الگ ہوتی، ہر جگہ کی باتیں لینگویجز الگ ہوتی ہیں، ہر جگہ کے مزاج الگ ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے کیسے بات پیش کرنا انڈیا کا مولوی ہر جگہ نہیں جانتا. بس ضروری ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر ملک میں سے مسلمانوں کے ایسے نکلنے چاہیے جو پورے دین کو سمجھیں اور لوٹ کر اپنی قوم کی خبر لیں. لعلہم یحذرون. ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈریں اللہ کے دین کے خلاف ورزی کرنے سے، اللہ کے دین کے اگینسٹ چلنے سے لوگ ڈریں اور اللہ کے دین کی طرف پلٹیں اور اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اپنی دنیا کو آباد کریں تاکہ ان کی آخرت آباد. میرے بھائیوں، ایک مضمون سمجھاؤں میں، جلدی جلدی وقت تو ختم ہو جائے گا. ابھی میں وقت سے پہلے آیا، میں نے قرآن شریف لے کر بیٹھا تو میں نے یاسین شریف پڑھی. یاسین شریف بہت آسانی سے پڑھی جاتی ہے تو میں نے یاسین شریف کھولی تو اسے پڑھوں. یاسین شریف میں مضمون سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. یہ کیوں فوٹو لے رہا ہے بچے؟ کیوں فوٹو لے رہا ہے؟ پاگل ہو رہا ہے کیا؟ فوٹو مت لو گے، فوٹو حرام ہے. جس کو فوٹو لینا اس کے باہر چلے جاؤ. جس کو فوٹو لینا اس کے باہر جاؤ. جو چیز حرام ہے وہ مسجد میں رہ کر حرام کام ڈوب مرو. سنو اس مضمون کو. کوئی بچہ ہے نہ سمجھ جائے تو سمجھدار آدمی نہیں کر رہا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. کوئی چیز اکیلی نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک ہے وہ ذات. وہ کس بات سے پاک ہے؟ اس کا کوئی جوڑا نہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ساری ہی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. لیکن جوڑا جب لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں میل فیمیل کا تصور آتا ہے، نر مادہ کا تصور آتا ہے. جوڑا یہ صحیح نہیں. نر مادہ یہ جوڑا، لیکن جوڑا کا مطلب نر مادہ نہیں. جوڑا نام ہے ایسی دو چیزوں کا جو دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. ایسی دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں جوڑا. اب وہ نر مادہ ہیں تو بھی جوڑا ہے، اگر نر مادہ نہیں ہے تو بھی جوڑا. جوڑا کے لیے آپ کے یہاں ایک لفظ ہے پیر کے لیے نر مادہ ہونا ضروری نہیں. دو چیزیں مل کر ایک مقصد
مگر دونوں چپلوں کو، دو جوتوں کو جوڑا کہتے ہیں. کیوں جوڑا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں چپل مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے ابھی نہیں سمجھے، ابھی سمجھے بغیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے جس کے دونوں چپل، دونوں جوتے مل کر جس کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ایک مقصد کیا ہے؟ وہ ایک مقصد ہے المشی راکبا، سوار ہو کر چلنا. دیکھو آپ ننگے پیر چلیں، پیر میں کانٹا بھی چوب سکتا ہے، پینٹ میں کنکر بھی چوب سکتا ہے، پیر میں مٹی گرد و غبار بھی لگ سکتا ہے، اور پیر تھکیں گے بھی. آپ جوتے پہن کر چلیے، آپ سوار ہو کر چل رہے ہیں، کنکر نہیں چوبے گا، کانٹا نہیں چوبے گا، پیر کو گرد و غبار نہیں لگے گا، پیر کم تھکیں گے، پیدل چلنے کی بنسبت کم تھکیں گے. تو دو جوتوں کو جوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں دونوں چپل مل کر. وہ ہے المشی راکبا، سوار ہو کر چلنا. دیکھو سوار ہو کر چلنے کی بے شمار شکلیں ہیں. ایک اعلیٰ درجہ ہے ہوائی جہاز میں اڑو، یہ بھی سوار ہو کر چلنا، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ پیروں میں کچھ پہن کر چلو، تو تم سوار ہو کر چل رہے ہو. جیسے گھوڑے پر، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر آپ بیٹھ کر چل رہے ہو تو پیر میں نہ کوئی کنکر چوبے گا، نہ کانٹا چوبے گا، نہ گرد و غبار لگے گا، نہ پیر تھکیں گے. جوتے پہن کر چلنے سے بھی ایک مقصد حاصل ہوتا ہے، اور یہ مقصد اس وقت کا حاصل ہوگا جب آپ دونوں پیروں میں چپل پہن کر چلیں. ایک پیر میں چپل ہے، ایک میں خالی ننگا ہے، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس لیے جوڑا کہتے ہیں. اور مثال کرتے پاجامے کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑا. کہاں نر مادہ؟ معلوم ہے کہ جوڑے کے لیے نر مادہ ہونا ضروری نہیں. کرتا پاجامے کو نر جوڑا کہتے ہیں. جوڑا کیوں کہتے ہیں؟ کرتا پاجامہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ آدمی پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے آئے تو مزین ہو کر آئے. یہ ایک مقصد ہے. کرتا پاجامہ مل کر اس مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. اگر صرف پاجامہ پہن کر آئے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، صرف کرتا پہن کر آئے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. قرآن کریم میں لباس کے 3 درجے بیان کیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا لباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے 3 درجوں کا. ایک لباس تو وہ ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپا، یواری سوآتکم، یہ کمپلسری لباس ہے، فرض عین ہے. ہر حال میں ننگا پر چھپانا ہے. ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کا چھپانا یہ فرض عین ہے. ہر حال میں اس کو چھپانا ہے. ایک لباس تو ہم نے تمہیں یہ پیدا کیا. دوسرا لباس پیدا کیا ہم نے ریشم، پرندوں کے لیے پر جو کام کرتے ہیں اس ایسا لباس ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. کبوتر ہے، اگر سارے پر اکھاڑ دو کبوتر ہے، کیسا گونڈا معلوم، اور سارے پروں کے ساتھ کبوتر پرندہ کتنا خوبصورت معلوم ہوتا. تو صرف لنگی پہن کر، چڈی پہن کر، ناک سے گھٹنے تک چھپا کر کے سڑک پر گھومیں کیسا برا معلوم ہوگا. اور ایک دوسرا ہے جو کرتا پاجامہ پہن کر کے لوگوں کے سامنے آیا تو جیسا پرندہ پروں سے خوبصورت ہوتا ہے، یہ کرتا پاجامہ پہن کر کے خوبصورت ہو کر لوگوں کے سامنے آیا. وریشن، ایک درجہ ہم نے لباس کا یہ اتارا ہے کہ جو پرندے کے لیے جو پر کام کرتے ہیں وہ لباس کام کرتا ہے. وہ کرتا اور پاجامہ مل کر وہ کام کرتے ہیں، ایک کپڑے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو. ٹوپی کا تو ذکر نہیں آیا. آج کل کچھ بھائی کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے،
اب تو ہم بڑے سے بڑے کے ملنے کے لیے پرائم منسٹر سے، وزیر اعظم سے، بادشاہ سے بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کھلے سر جاتے ہیں۔ کھلے سر رہنا فیشن ہے، نماز کھلے سر نہیں ہوتی۔ جواب یہ کہ کھلے سر نہیں، کرتے کے بغیر بھی ہوتی، کھلے سر نہیں کرتے کے بغیر بھی ہوتی۔ تو کیوں آتا مسجد؟ اور تو خود کہہ رہا ہے کہ کھلے سر بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ تو فیشن میں نماز پڑھے؟ فیشن کے کیا معنی ہے؟ کہ غیروں کا طریقہ۔ فیشن کا مطلب ہے لباس پہننے کا غیروں کا طریقہ۔ فیشن تو کہتے ہی اس کو ہے۔ جگہ جگہ دکانوں پر فیشن لکھ رکھے، ان فیشنوں میں کیا ہے؟ غیروں کے طریقے پر لباس بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا غیروں کے طریقے پر بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھے گا یا اسلامی لباس میں نماز پڑھے گا؟ قرآن کریم نے کہا کہ تیسرا درجہ ہم نے لباس کا بنایا ہے، وہ لباس التقویٰ، پرہیزگاری کا لباس۔ پھر قرآن کہتا ہے ذالک خیر، دس از اے ویری گڈ۔ یہ جو تیسرا درجہ لباس کا ہے، پرہیزگاروں کا لباس، یہ بہتر لباس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک خیر۔ یہ جو پرہیزگاروں کا لباس ہے، پرہیزگاروں کا لباس کہنے کے بجائے پرہیزگاری کا لباس اس لیے کہا گیا ہے کہ پرہیزگاروں کا لباس پہنو گے تو پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور فساق و فجار کا لباس پہنو گے تو طبیعت میں جس کو فجور پیدا ہو۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لباس میں کیا رکھا ہے؟ ہر خواہی پوش، در عمل کوش، جو چاہو پہنو، شریعت کے مطابق عمل کرو۔ لباس میں کیا رکھا ہے؟ یہ نظریہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے اور باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، اس کی دلیل اور مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو تمام جادوگروں کو دولت ایمان مل گئی تھی اور میدان میں کسی اور کو ایمان کی دولت نہیں ملی تھی۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمام جادوگر 10,000 جادوگر آئے تھے۔ ادھر دو شخصیتیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور مقابلہ کرنے کے لیے 10,000 جادوگر ہیں۔ وہ جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اس لباس کی برکت سے اس میدان میں اللہ نے ان 10,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا اور باقی کسی کو نہیں ملا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر کیوں آئے تھے؟ معلوم نہیں کیوں آئے تھے۔ میں قصہ سناؤں، اس میں سے نکالو۔ برطانیہ میں ایک مرتبہ ہم ایک سلاٹر ہاؤس دیکھنے کے لیے گئے۔ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے، کیسے ذبح کرتے ہیں ان کا طریقہ۔ بڑے جانور کا سلاٹر ہاؤس ہے، مرغیوں کا نہیں۔ مرغیوں کا بھی دیکھا ہم نے، لیکن بڑے جانوروں کا، بھیڑوں کا، بکروں کا، گایوں کا سلاٹر ہاؤس دیکھنے گئے۔ تو اس نے ہمیں صبح 7 بجے کا وقت دیا تھا کہ 7 بجے آ جانا۔ ہم 7 بجے، پونے 7 بجے پہنچ گئے تو سلاٹر ہاؤس بند۔ ہم گاڑی میں، سردی تھی، برف پڑ رہی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھے رہے۔ 7 بجنے میں 5 منٹ باقی رہے اور ایک گاڑی آئی سن دے کر، اور اس نے آ کر کے دروازہ کھول دیا اور 5 منٹ میں سارا عملہ آ گیا۔ اور ٹھیک 7 بجے اندر ذبح شروع ہو گئی۔ 7:10 جب ہوئے تو انہوں نے اپنے ملازمین والا لباس بھیجا کہ یہ کپڑے پہن کر اندر آ جاؤ دیکھنے۔ وہاں جو ملازمین، ان کی وردی ہے، جیسے ہاسپٹل میں وردی ہوتی ہے ایسے ان کی وردی تھی۔ انہوں نے وردی ہمارے لیے بھیجی کہ یہ وردی پہن کر آ جاؤ۔ ہم نے کہا بھائی اس وردی کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا اس لیے اہمیت کا، ہمارے جانوروں میں جو تم گھومو گے تو ہمارے جانور بتکن ہیں۔ تم ان کپڑوں میں آؤ گے تو ہمارے جانور تمہیں دیکھ کر بتکیں گے، ڈریں گے، تو ہمارے ملازمین والا لباس پہن کر کے آؤ تاکہ ہمارے جانور بتکیں۔ چنانچہ ہم نے سب نے وہ لباس پہنا اور اندر گئے، اور سب 10-15 ہزار بھیڑیں تھی، وہ بھی جا کر دیکھی، ذبح ہوتی بھی دیکھی۔
اس قصے میں یہ بتانا ہے کہ ہمیں ان سلوٹر ہاؤس کے لوگوں کا جو ڈریس تھا وہ ڈریس انہوں نے اندر بھیجا کہ یہ پہن کر آؤ، اور اس کا ایک مقصد تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تھے کوئی مقصد تھا، اس مقصد کی وجہ سے وہ آئے تھے۔ بہرحال کسی بھی مقصد سے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا لباس پہن کر آئے ہوں، لیکن اس لباس کی برکت سے اللہ نے ان کو دولت ایمان دے دی، اور اس میدان میں کسی اور کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ معلوم ہے ظاہر کا اندر اثر پڑتا ہے، اور اندر کا اثر باہر پڑتا ہے، یہ تو سب ساری دنیا مانتی ہے کہ جیسا دل اچھا ہوگا تو ظاہر پر اثر پڑے گا، برا دل ہے تو ظاہر پر اثر پڑے گا، اس کو تو مانتی ہے، لیکن لوگ ظاہر کا اندر اثر پڑتا اسے نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ تو میں نے مثال دی، اور یہ مسئلہ جو ہے دلائل کا نہیں، تم خود تجربہ کرو۔ 3 مہینے صالحین کا لباس پہنو، کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی، پگڑی، 3 مہینے مسلسل یہ لباس پہنو۔ پھر اگلے 3 مہینے اوقافوں کا لباس پہنو، فساق و فجار کا لباس پہنو، آدھے ننگے آدھے پہنے ہوئے، اور پھر اپنی طبیعتوں کا اندازہ کرو کہ ان 3 مہینوں میں تمہارے دل کا کیا حال رہا، اور ان 3 مہینوں میں تمہارے دل کا کیا حال رہا۔ جس کا جی چاہے ایکسپیرینس کر لے، باقی یہ دماغ سے بھوسا نکالو کہ باہر کا اندر کا اثر نہیں پڑتا، یہ بات نکالو، اور تجربہ کر کے 3 مہینے اس طرح کا لباس پہنو، 3 مہینے اس طرح کا لباس پہنو، تم اپنے دلوں کے احوال کا خود گواہی دو گے کہ ان 3 مہینوں میں قلب کا یہ حال رہا، ان 3 مہینوں میں قلب کا یہ حال رہا۔ بہرحال صالحین کا جو لباس ہے، قرآن نے کہا کہ تیسرا درجہ ہے وہ لباس التقوی، لباس المتقین کہنے کے بجائے لباس التقوی اس لیے کہا کہ اگر تم پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے اندر تو متقین کا لباس پہنو، ان لباس پہننے سے تمہارے تقوی خود بخود پیدا ہو جائے۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو لباس کے 3 درجے ہیں ان میں سے ذالک کا خیر، یہ جو تیسرا درجہ ہے لباس کا یہ بہترین لباس ہے۔ اب میرے بھائیو یہ سوچو کہ نماز ٹوپی کے بغیر ہوتی یا نہیں ہوتی، تو رہنے دو، وہ نماز تو کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے، سوال یہ ہے، اس پر غور کرو کہ کیسے لباس میں پہننی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک کا خیر، بہترین لباس یہ پرہیزگاروں کا، نیک بندوں کا لباس ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اسی اچھے لباس میں آ جانا چاہیے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھو تو بیوٹیفل لباس پہن کر کے پڑھو، زینت لے کر کے پڑھو۔ ایک صاحب ہمیشہ مسجد میں اپنی بیوی کو لے کر آتے تھے، وائف کے بغیر کبھی نہیں آتے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تم اکیلے کبھی کیوں نہیں آتے، ہمیشہ وائف کو لے کر آتے ہو؟ کہاں قرآن میں حکم ہے اللہ کا۔ ارے کہاں ہے؟ انہوں نے آیت پڑھی خذوا زینتکم عند کل مسجد، ان کی بیوی کا نام زینت تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں میں نے ایک مثال سمجھا، جیسے 2 جوتے جوڑی ہیں، کرتا پاجامہ بھی جوڑی ہیں، اور جوڑی اس لیے ہیں کہ آدمی کو شاندار مزین کرنے والا لباس اگر پہننا ہے تو کرتا پاجامہ دونوں چاہیے۔ صرف ننگا پا چھپانے والا کپڑا اگر پہن کر سڑک پر نکلو گے تو ہر آدمی دیکھے گا یہ کیسا بدتمیز ہے۔ اور مثال لو جو قرآن کریم نے مثال پیش کی ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کی کوئی جوڑی نہیں ہے کہ 2 خدا مل کر خدائی کر رہے ہیں۔ خدا کو کائنات پیدا کرنی ہے، کائنات کو سنبھالنا ہے، اور بندوں کی بندگی وصول کرنی ہے، تو 2 خدا مل کر کے کائنات کو پیدا کر رہے ہوں، 2 خدا مل کر کے کائنات کی پرورش کر رہے ہوں، سنبھال رہے ہوں، 2 خدا مل کر بندوں کی بندگی وصول کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لو کان فیہما،
آلہۃ الا اللہ لفسدت، اگر ایک سے دو خدا ہوتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی. یہ کائنات آسمان و زمین بگڑ چکے ہوتے، درہم برہم ہو چکے ہوتے، کائنات وجود میں نہیں آتی اگر ایک کے ساتھ دوسرا خدا ہوتا. فرمایا مما تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے اس میں بھی جوڑا جوڑا ہم نے بنایا. دیکھو ایک ہے غذا اور ایک ہے تلہن. تلہن جانتے ہو؟ ہر وہ چیز جس میں سے تیل نکلتا ہے. سرسوں ہے، سویابین ہے، تل ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اب تو مکئی میں سے بھی تیل نکالتے ہیں. بہرحال ہر وہ چیز جس میں سے تیل نکلتا ہے تلہن کہلاتے ہیں. اور ایک غذا ہے جیسے گیہوں یا چاول باجرہ، یہ سب غذا ہے. صرف گیہوں اور چاول ہوں گے تو کیسے کھاؤ گے؟ سالن کے بغیر کیسے کھاؤ گے؟ اور سالن تلہن کے بغیر بنتا نہیں. اور سالن بھی سالن ہے اور کھانے کے لیے روٹی اور گیہوں چاول نہیں ہے تو کیا کھاؤ گے سالن کے؟ تو تلہن اور غذائیں مل کر کے غذا بنتی ہے. روٹی پکاؤ، سالن پکاؤ، روٹی سالن میں لگاؤ اور کھاؤ، بڑے مزے سے کھاؤ. تو زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ چیزیں بھی جوڑی جوڑی ہیں. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہاری ذاتوں کی بھی جوڑی بنائی، حیوانات کی جوڑی بنائی، مرد اور عورتیں، بھینسا، گائے بیل، وہ دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے نسل آگے بڑھانا. یہ ایک مقصد ہے. صرف مرد نسل نہیں بڑھا سکتا، صرف عورت نسل نہیں بڑھا سکتی، صرف گائے نسل نہیں بڑھا سکتی، صرف بیل نسل نہیں بڑھا سکتا. نر اور مادہ مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے، لہذا وہ بھی جوڑا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو. انسان ذرا سی دنیا جانتا ہے، انسان ذرا سی دنیا جانتا ہے. اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جانتا کتنی بڑی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کائنات کو تم نہیں جانتے وہاں بھی جوڑی جوڑی ہم نے بنائی. پھر اللہ نے دو مثالیں دی. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهَا النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَآيَةٌ لَهُمْ، ان کے لوگوں کے لیے نشانی. ہم نے ہر چیز جوڑی جوڑی بنائی ہے، اس کی نشانی، دلیل، مثال. رات اور دن جوڑی ہے، رات اور دن کی جوڑی ہے. اگر صرف دن ہی دن ہو تو انسان پنپ نہیں سکتا. افرائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. بتلاؤ اگر دن ہی دن مسلسل اللہ تعالیٰ کر دیتے تو رات کون خدا تھا جو لاتا جس میں تم آرام کرتے؟ اور اگر رات ہی رات ہوتی، اگر دن ہی دن ہوتا تو مہینہ گزرتے گزرتے ساری زمین تپ کر کے لوہا انگارا ہو جاتی، کوئی پنپ نہیں سکتا. اور اگر رات ہی رات مسلسل ہوتی ہے تو ہفتہ گزرتے گزرتے ساری زمین کائنات برف بن جائے. دن ہی دن ہوتا تو کماتے کماتے تھک جاتے، آرام کب کرتے. رات ہی رات ہوتے اور سوتے پڑے رہتے تو کماتے کب اور کھاتے کب؟ کیا؟ تو اللہ نے رات اور دن بنایا اور کیا کہا؟ جیسے جانور ہوتا ہے اس پر کھال ہے، ایسے ہی رات اصل ہے، اس کے اوپر دن کی کھال چڑھا دی. سورج نکلا تو سورج نے دن کی کھال چڑھا دی. شام ہوئی تو اللہ نے کھال اتار دی اور سورج غروب ہو گئے اور پیچھے رات رہ گئی. کہا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے نشانی ہے رات. نسلخ منها النہار، اس رات پر سے ہم کھال کھینچ لیتے ہیں. جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج کی جو چمک دمک اور روشنی تھی وہ کھال اللہ نے کھینچ لی. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، سب لوگ تاریکی میں رہ جاتے ہیں. اس آیت میں مثال دی ہے کہ دن اور رات کی جوڑی ہے. اگر صرف دن ہو
تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. صرف رات ہو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. رات دن کی اللہ نے جوڑی بنائی ہے اور دونوں مل کر وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اللہ نے اپنی مہربانی سے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ دن میں کماؤ اور رات میں کھا پی کر آرام سے سو. پھر اللہ نے ایک دوسری مثال پیش کی. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسَ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ آیتیں میں سمجھاؤں گا تو بات آگے بڑھے گی. دوسری مثال اللہ نے دی کہ سورج اور چاند کی جوڑی بنائی. اللہ نے سورج اور چاند کی جوڑی بنائی. سورج اکیلا ہوتا کسی پھل میں مٹھاس نہیں پیدا ہو سکتی تھی. پھل پک تو جاتا لیکن مٹھاس نہیں پیدا ہوتی. اور چاند ہی چاند ہوتا سورج ہوتا ہی نہیں تو کوئی پھل میٹھا تو شاید ہو جائے لیکن پکتا ہی نہیں. چاند اور سورج دو بنائے ہیں. ایک پھلوں کو اور کھیتیوں کو پکاتا ہے اور ایک اس میں مٹھاس چاشنی پیدا کرتا ہے. سورج اور چاند مل کر یہ کام کرتے ہیں. ساری دنیا میں وہ علاقے جہاں ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے, گرمی وہاں ہوتی ہی نہیں ہے, وہاں پیداوار کم ہوگی, پھل پیدا نہیں ہوں گے تو نہایت کھٹے. آپ کے ملک کا تو مجھے حال معلوم نہیں. برطانیہ میں سیب پیدا ہوتا ہے اتنا کھٹا کہ منہ میں لیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ سورج نکلتا ہی نہیں. تو چاشنی کہاں سے پیدا ہوتی؟ رنگت چاند سے پیدا ہوتی ہے. رنگت چاند سے پیدا ہوتی ہے, چاشنی اور پکتا ہے سورج سے. تو قرآن نے دوسری مثال دی ہے کہ چاند اور سورج دو ہم نے اس لیے بنائے ہیں اور دونوں زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں یا زمین گردش کر رہی ہے, جو بھی کر رہا ہے. بہرحال چاند اور سورج کے اثرات زمین کے پیداوار اور پھلوں پر پڑتے ہیں. بس چاند اور سورج کی جوڑی بنائی ہے, دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر ایک اور مثال دی. فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. قرآن نے کہا آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی. آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی. آسمان اور زمین مل کر ایک مقصد پورا کرتے. وہ مقصد کیا ہے؟ زمین پر اللہ نے حیوانات پیدا کیے. ان حیوانات کا ذریعے معاش وہ کیا کھائیں گے, پیئیں گے اور کیسے زندہ رہیں گے, اس کے لیے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. آسمان برستا ہے, زمین اگاتی ہے. حیوانات کھاتے پیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. اگر آسمان ہوتا تو برستا ہی رہتا, زمین ہوتی نہیں تو اگاتا کون؟ اور زمین ہوتی اور وہ آسمان ہوتا ہی نہیں اور برستا ہی نہیں تو زمین کہاں سے اگاتی؟ آسمان اور زمین مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں کہ آسمان برستا ہے, زمین چیزیں اگاتی ہیں اور زمین پر جو اللہ نے حیوانات پیدا کیے ہیں ان کی زندگی کا سامان اللہ نے اس طرح پیدا کیا. پھر قاعدہ کلیہ بیان کیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی طرح سے جیسے آسمان اور زمین کی جوڑی بنائی ہے, ہم نے ہر چیز کی جوڑی بنائی تاکہ تمہیں یاد آئے. اوہ یہ کیا بات فرمائی, تاکہ تمہیں یاد آئے. میرے بھائیو یہی اصل مضمون ہے. یہ دنیا اکیلی نہیں ہے, اس کی جوڑی اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا اکیلی نہیں بنائی اللہ نے, اس کے ساتھ جوڑی آخرت بنائی ہے تاکہ ایک مقصد کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ دنیا کے ساتھ آخرت. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ جزا و تکلیف اور جزا و سزا. تکلیف مانے انسانوں کو احکام دیے گئے کہ یہ کام کرو یہ کام مت کرو. تکلیف اردو کا لفظ تکلیف نہیں, عربی کا لفظ تکلیف ہے. عربی کے لفظ تکلیف کے معنی اللہ نے احکام دیے کہ یہ کام کرو یہ کام مت کرو.
پھر جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کام کرو گے تو جزائے خیر ملے گی. جن کاموں کے نہ کرنے کو کہا ہے ان سے بچو گے تو جزائے خیر ملے گی. اور جو کام کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. اور جو کام نہ کرنے کو کہا ہے اسے کہو گے تو سزا ملے گی. اب ظاہر یہ جزا و سزا اس دنیا میں تو نہیں. اس دنیا میں تو تکلیف ہے. احکام دیے ہیں یہ کام کرو ان کاموں سے روکو. اگر اس دنیا میں جزا و سزا ہے، نماز پڑھی جیب میں ہاتھ ڈالا لڈو ہاتھ میں آ گیا، نماز پڑھی سے لڈو مل گیا، اور چوری کی یا جھوٹ بولا ارے ایک ریپٹ پڑا ڈال پر، کس نے مارا معلوم نہیں، تو امتحان ختم ہو گیا، ایمان بالغیب ختم ہو گیا. یہاں تو جو نماز پڑھتا اس کو بھی کچھ نہیں ملتا، جو چوری کرتا اس کو بھی تھپڑ نہیں پڑتا. بس اس دنیا میں تو تکلیف ہے، احکام ہے، جزا و سزا اس دنیا میں نہیں ہے. بس اگر دوسری دنیا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے اور جزا و سزا نہیں ہے تو پھر اندھیر نگری چوپٹ رہ جائے، تکے شیر بھاجی تکے شیر کھا جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ سنی ہے نہیں سنی؟ اگر کیا پھر تم لوگوں نے سنا ہی کیا ہے. ایک ملک تھا، اس کا نام تھا اندھیر نگری. وہاں سبزی بھی ایک ٹکے سیر تھی اور حلوہ بھی ٹکے سیر. کھاجا مانے حلوہ، یعنی کھا جائے، کھا کے چلا جائے. ایک گرو چیلا تھے، اس ملک میں پہنچے تو چیلے نے گرو سے کہا گرو جی یہ ملک بہت اچھا ہے، بڑا سستا حلوہ ہے، یہاں رہ جاؤ، خوب کھا کر مست ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو گرو نے کہا بیٹا جب یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے تو انصاف بھی ٹکے سیر ہو، لہٰذا اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، چل کہیں اور. اس نے کہا نہیں گرو جی ایسا نہیں ہو سکتا، انصاف ٹکے سیر کیسا ہوگا، یہیں رہو. تو گرو جی نے کہا چل رہے. تو گرو جی تو ریاضت کرتا تھا، بہت کم کھاتا تھا اور چیلا کھا پی کر کے مست ٹھنڈا ہو گیا. پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالدار کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے گھسے تو نقب لگایا دیوار میں اور چور گھس رہا تھا اور دیوار بیٹھ گئی اور چور دب کے مر گیا. باقی چوروں نے صبح کورٹ میں مقدمہ کر دیا تو فلاں آدمی نے اپنے گھر کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ ہمارا آدمی مر گیا. جج نے مکان والے کو بلایا، کیوں بھائی تم نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ ایک چور دب کے مر گیا. تو مکان والے نے کہا حضور میں نے مکان کہاں بنایا ہے، یہ تو راج مہمان نے کڑیے نے بنایا ہے، گناہ اس کا ہے، اس نے دیوار کمزور کیوں بنائی، میں نے تھوڑی بنائی، میں نے پیسے خرچ کیے. تو جج نے کہا ویری گڈ، بلاؤ راج کو. راج مہمان بلایا گیا، اس سے کہا بھی تو نے دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی، یہ چور دب کے مر گئے. تو راج نے کہا حضور گارا دینے والے نے پتلا گارا دیا تو دیوار کمزور بنی، تو قصور تو گارا دینے والے کا ہے، میرا کیا قصور. میں کہا ویری گڈ، بلاؤ گارا دینے بنانے والے کو. گارا بنانے والے صاحب آئے، کیوں بھائی گارا تم نے پتلا بنا کے کیوں دیا. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، بہشتی نے پانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پتلا ہو گیا. بہشتی وہ گجراتی میں اردو میں کہتے بھشتی، اس کو اصل لفظ بہشتی ہے، اصل لفظ یہ بہشتی ہے، لوگوں میں بھشتی مشہور ہوا. ٹھیک ہے بلاؤ بھی بہشتی کو. بہشتی آیا، کیوں پانی کیوں ڈالا زیادہ. اس نے کہا حضور ہوا یہ کہ میں مشق سے پانی ڈال رہا تھا اور ایک لمبا تڑنگا لمبو جی ایک لمبی ٹوپی پہنے ہوئے عجیب گزرے اکفش وہاں سے گزرا، میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، پانی زیادہ پھینک. بالکل ویری گڈ، بلاؤ اس لمبے کو، لمبو جی کو بلاؤ، وہ اس وقت وہاں سے کیوں گزرا. لمبو جی آئے، ان سے پوچھا کہ اس وقت کیوں گزرا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جج نے فیصلہ کر دیا کہ پھانسی پر چڑھاؤ گے. وہ مزدور مر گیا تھا، اس کے بدلے میں پھانسی پر چڑھاؤ. اب پھانسی پر لے گئے، پھانسی کا پھندا تھا بڑا اور وہ پتلو جی تھے، لمبو جی بھی تھے پتلو جی تھے، اور وہ گلے میں پھندا پورا پھنستا نہیں، وہ مرتا نہیں.
تو بادشاہ سلامت کو اطلاع کی کہ حضور ایک آدمی کو پھانسی دینی ہے، وہ بہت پتلا دبلا ہے، پھانسی کا پھندا بڑا ہے. تو بادشاہ نے کہا شہر میں ڈھونڈو جو موٹا مل جائے اس کو لا کر. اب جو شہر میں ڈھونڈنے نکلے تو وہ جو چیلا تھا وہ کافی کر موٹا ہو گیا. تو پولیس والے پکڑ کے لائے چل. تو اس نے گرو جی سے کہا گرو جی بچاؤ. تو گرو جی نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں انصاف بھی ٹکے سے ہو. اس نے کہا حضور جو کچھ ہوا مجھے بچاؤ. کہنے لگ تو جا. جب پھانسی کا وقت آئے گا تو ایک مجمع اکٹھا ہوگا تو مجمع میں میں کھڑا ہوں گا. تو مجمع میں تجھ سے آخری خواہش پوچھی جائے گی پھانسی دینے سے پہلے تو تو کہنا کہ وہ ایک سادھو جی ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میرے پاس آئیے. خیر وہ سب مجمع اکٹھا ہو گیا. پھانسی دینے کا وقت آیا. وہ آخری خواہش پوچھی. انہوں نے کہا فلاں آدمی سے ملنا ہے. وہاں گئے. دونوں کانوں کانا خوشی کرتے رہے. بہت دیر تک کوئی باتیں کرتے رہے. پھر دونوں پھانسی کھانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کیلا آگے بڑھ رہا ہے اس کو پیچھے گھسیٹ رہا ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے. دونوں لڑ رہے ہیں میں کھاؤں. وہ کہتا ہے میں بھاگی کھاؤں. تو پولیس والوں نے بولے کہ جھگڑ رہے ہیں پھانسی کھانے کے لیے کوئی جھگڑتے. تو گرو جی نے کہا کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جو پھانسی پر چڑھے گا وہ زندہ جاوید بن جائے. تو بادشاہ سلامت کو اطلاع کی کہ حضور دو آدمی پھانسی کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھڑی میں جو پھانسی کھائے گا اس زندہ جاوید ہو جائے. تو بادشاہ سلامت نے کہا پھر ہم ہی کو دے دو پھانسی. چنانچہ بادشاہ سلامت کو لا کر پھانسی دے دی. تو اندھیر نگری چوپٹ نہ جا. تکے سیر بھاجی تکے سیر کھا جا. تو میرے بھائیوں اگر کوئی جزا و سزا ظاہری نہ ہو اس دنیا میں تو اندھیر نگری ہوئی کہ نماز پڑھی اس کو بھی کچھ نہیں ملا, چوری کی اس کو وہ کچھ نہیں ملا. لہذا اس دنیا میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا تو احکام کی ہے, تکلیف کی ہے, عمل کرنے کی دنیا ہے. بس لا محالہ جزا و سزا کے لیے دوسری دنیا چاہیے. اس دوسری دنیا کا نام آخرت ہے. یہ دنیا اور آخرت پیئر ہیں. یہ دونوں مل کر کے جوڑا ہیں. دونوں مل کر کے ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے اصل سمجھانا یہ تھا. مولانا تشریف لے آئے ہیں. وہ میرا ایک دوست تھا. میں نے کہا تھا کہ جب تقریر یوں جانے لگے تو سامنے آ کر بیٹھ جانا. مولانا تشریف لے آئے اس کا مطلب بات بند کرو. خیر مجھے یہ بتانا ہے کہ علم اور عمل یہ بھی پیئر ہیں, یہ بھی جوڑی ہے. علم بذات خود بیکار ہے اور عمل علم کے بغیر کیسے کرو گے عمل؟ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں, دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دین کا علم حاصل کرو گے تبھی تو عمل کرو گے. اور دین کا علم حاصل کر لیا اور عمل تو آپ نہیں کر رہے تو فائدہ کیا اس علم سے؟ علم کہ رہے حق میں نمائے جہالت. جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ علم کہاں ہے؟ تو جہالت ہے. اور عمل کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم چاہیے. اور میرے بھائیوں میں نے بتایا تھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. بس اس دارالعمل میں صحیح عمل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. اور علم آپ کو ملے گا انہی مدرسوں سے. اب جو بڑی عمر کے ہو گئے وہ تو مدرسے میں آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھنے سے بچے. پھر آپ کے بچے مکتبوں میں جائیں گے, بڑے مدرسوں میں جائیں گے, وہ دین تعلیم الاسلام پڑھ کر آئے. جب بچہ آئے تو آپ ماں باپ دونوں بچے کو لے کر بیٹھے کہ بیٹا آج کیا پڑھ کر آیا نے سنا. تو ایک صفحہ جو پڑھ کر آیا ہے تعلیم الاسلام میں وہ پڑھ کر سنائے, اس کو آپ سنیں اور اس طرح سے علم حاصل کریں. باقی علم دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, کسی عمر کا ہو, کسی جگہ کا ہو. علم دین کیونکہ علم اور عمل پیئر ہیں, جوڑی ہیں. علم کے بغیر اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے علم بیکار ہے. اور عمل اگر علم نہیں ہے تو علم کے بغیر عمل کرے گا کیسے؟
بس یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ علم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں ہم عمل کریں گے تو اگلی دنیا میں ہم جزائے خیر پائیں گے، اور اگر اس دنیا کو بے عملی میں یا بد عملی میں ہم نے گزار دیا تو پھر آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی، دعا کر لیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دین پر مضبوط فرما، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلانے کا ہمیں حوصلہ اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے حبیب کے دین کے تعلق سے جو خدمات ہو رہی میرے مولا سب کو قبول فرما، ان خدمات میں ہمیں حصے دار بنا۔ اے میرے مولا تبلیغ کی خدمات ہوں، مکاتب اسلامیہ کی خدمات ہوں، مدارس اسلامیہ کی خدمات ہوں، میرے مولا اس کام کو آگے بڑھانے میں ہمیں حصے دار بنا۔ اے میرے مولا اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما، اس ادارے کی اور دوسرے تمام اداروں کی مدد کرنے والوں کی جان میں، عال میں، اولاد میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو دین کا نمائندہ بنا، یا اللہ دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کو حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو ناتواں اور کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مقروض اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔